تو آپ سے آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے تو سب سے بڑا بوجھ تو خود یہ حکومت ہے پاکستانی قوم پر. ابھی وزیر اعظم اور صدر صاحب کے طیاروں کی دیکھ بھال مینٹیننس کے لیے 2.25 ارب روپے منظور ہوئے ہیں. 0.65 روپے اس کا جو ہے وہ شیئر انہوں نے فروخت کیا تھا. اس وقت مارکیٹ میں لوگ کہتے اس کا جو ہے وہ شیئر انہوں نے فروخت کیا تھا. اس وقت مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں 10 روپے سے 30 روپے تک. 1 روپے 65 پیسے کہہ رہا ہوں. 1 روپے 65 پیسے کا شیئر فروخت کیا تھا انہوں نے اس وقت, جبکہ 10 روپے سے زائد اس کی قیمت تھی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس وقت ایم کیو ایم یہاں پر براجمان تھی, مشرف صاحب کی حکومت تھی. پھر پیپلز پارٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے 2009 میں اس کو دوبارہ بیچ دیا, اور 50 ارب روپے اس وقت کے, جو آج کے 200-300 ارب روپے بنتے ہیں, وہ قومی خزانے سے ادا کیے گئے. زرداری صاحب, جماعت اسلامی کے کوئی نہیں لڑ رہا, اور ان کو جنریشن کا جو لائسنس دیا گیا ہے, جماعت اسلامی کے کوئی نہیں لڑ رہا, اور ان کو جنریشن کا جو لائسنس دیا گیا ہے, ٹیرف دیا گیا ہے, یہ ڈالر بیس دیا گیا ہے, یہ ٹیک اور پہ دیا گیا ہے, ایک آئی پی پی کی بھی بدترین شکل. اور 40 سالہ پرانا بن قاسم کے جو گندے پلانٹ ہیں, خراب پلانٹ ہیں, جن کو اب بالکل ڈسپوز آف ہونا چاہیے, اس کی بنیاد کے اوپر ٹیرف دیا گیا. اب کراچی کے عوام سے یہ لوٹ مار کی جائے گی. یہ ہے ان کی اندھی پرائیویٹائزیشن. یہ پرائیویٹائز کر کے لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں. پہلے ادارے تباہ کرو, برباد کرو, پھر اس کے بعد من مانے لوگوں کو پرائیویٹائز کر دو. عارف سے لیے جا رہے ہیں. ابھی وہ ایک انہوں نے کوئی بفل شروع کیا ہے, کونیکل بفل کے نام پر 2-2.5 ہزار روپے لینے کا سلسلہ نیا شروع ہو گیا کہ وہ گیزر کے اوپر کوئی چیز لگائیں گے, اور اس میں ہی کیا لوٹ مار اور کرپشن اور کیوس ہوگا سب کو پتا ہے. ایک جگہ انہوں نے کر کے دیکھا ہے, اس میں پتا چل گیا کہ کتنی گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہ جو لوگوں کو تنگ کرنے کا ایک سلسلہ ہے, اپنے آداب پورے نہیں کرتے. ایف بی آر کے 25-26 ہزار ملازمین ہیں, اور ایف بی آر میں کرپشن 1299 روپے کی خود ایف بی آر کے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے, 1 سال میں ہوئی. اب اندازہ لگائیے کہ خود ایف بی آر میں 1299 ارب روپے کی وہ کرتی بھائی موجود ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی چاول خریدتے ہوں گے, دال خریدتے ہوں گے, آٹا خریدتے ہوتے ہیں, کیا یہ سستا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. یہ سستائی کس کو کہتے ہیں کہ چونکہ پچھلے سال ہم نے 20 روپے کا آپ کے اوپر جو ہے وہ تیشہ چلایا تھا, تو اس مرتبہ چونکہ ہم نے صرف 18 روپے کا تیشہ چلایا ہے تو مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ جھوٹ ہے جو پورے پاکستان کے عوام سے یہ حکومت بول رہی ہے. کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی, بلکہ ان کی کرپشن بڑھ رہی ہے, ان کی لوٹ مار بڑھ رہی ہے. اس لیے جب تک بجلی کے بل کم نہیں کیے جائیں گے, یہ میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو اسٹرگل کی آئی پی پیز کے حوالے سے, 5 آئی پی پیز سے معاہدے منسوخ ہوئے, پھر اس کے بعد 8 آئی پی پیز سے بات ہوئی, اور آج مجھے امید ہے کہ ایک فائنل ہونے جا رہی ہے, 17 آئی پی پیز سے رینیگوشیٹ ہو رہا ہے, اور یہ ٹیک اور پے کے معاہدے ٹیک اینڈ پے میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک پیش رفت ضرور ہے, لیکن بجلی کے بل میں آنا چاہیے اس کا فائدہ. جس طرح معاہدہ کیا تھا حکومت نے ہمارے ساتھ, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بالکل فالو اپ بھی کر رہے ہیں مسلسل, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں گے. تو بس بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اول تو یہ کہ جس اسٹیک کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو 15 دے دی ایم کیو ایم کو, جو بچ گئی تھیں وہ پی پی کو دے دی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت سکتی ہے کبھی؟ یہ ان کا اسٹیک ہے. یہ تو آ کے قبضہ کر لو, بولو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں, اور آپ سے چونکہ ہم نے چھین لیا ہے لہٰذا آپ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. یہ ان کا جو میئر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا اسٹیک ہے. یہ کراچی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ جو اسٹیک ہولڈر بنے. یہ تو قبضہ کر کے میئر بنے ہوئے ہیں, یہ تو قبضہ کر کے پورے بلدیہ کے اوپر جو انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے, ٹاؤن چھینے ہیں, یوسیز چھینی ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو پارٹیاں نون لیگ ہے, یہ جتنے لوگ بھی جعلی طریقے سے آئیں گے, ان کا کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کی بنیادی ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہم آئین کے کسٹوڈین ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں, تو کیا آپ اپنا علاج بھی بیرون ملک کرواتے ہیں؟ پاکستان کا علاج بہتر ہے؟
بات یہ ہے میرے بھائی، یہ پی آئی اے ان کے مقابلے میں لڑنا پڑے گا، ان کے مقابلے میں لڑنا پڑے گا. شکریہ. اس میں طلبہ و طالبات اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو میری دعا ہے کہ سب اس ٹیسٹ میں کامیاب بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم سب کو پڑھائیں گے اور آگے پڑھائیں گے. اور اب یہ پروجیکٹ ایک نیشنل پروجیکٹ بن گیا ہے، قومی سطح کا. جناب منیم ظفر صاحب ان کو کہ جنہوں نے اتنے بہترین طریقے سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جس پر ہمیں بات کرنی ہے. ہم پی آئی اے سے شروع کرتے ہیں. پی آئی اے کی نچکاری ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آئی ہے، اور حکومت کئی برس سے یہ کام کر رہی تھی کہ ہم پرائیویٹائز اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک پروسیس انہوں نے اختیار کیا، اور پروسیس اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے اس کی بڈ کی ہے تو پہلے تو 5-6 لوگ اس میں شامل ہوئے، لیکن پھر بعد میں سب وڈرا کر گئے اور ایک پارٹی رہ گئی جس نے 10 ارب روپے لگائے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پی آئی اے جس کی ابھی ان حالات میں بھی جو ورک بنتی ہے وہ اس کے اثاثہ جات ہی 152 ارب روپے کے ہیں. اس کی رائلٹی کی مد میں 202 ارب روپے ہیں، اور اسی طرح ریسیویبل جو ہے اس کے 16 سے 17 ارب روپے ہیں، اور 7100 ملازمین اور 2400 ڈیلی ویجز کے ملازمین. اتنا بڑا ادارہ، اور اس ادارے کو جب اس کی بڈ کی گئی ہے تو 10 ارب روپے کی آخری اور پہلی قیمت لگی ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکمران طبقے نے کیا عالم کیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حکمران جو 40-50 سال سے برسر اقتدار ہیں اور جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا، جنہوں نے اسٹیل مل کو تباہ کیا، جنہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو تباہ کیا، وہی بڑے میاں صاحب اپنی صاحبزادی سے فرماتے ہیں کہ پنجاب کے تحت پی آئی اے کو آپ لے لیجئے اور ہم اس کو پنجاب کے تحت چلائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات، اور جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور یہ ان سب لوگوں نے یہ بات کہی ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. اسی طرح جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، انہوں نے بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم اس کو کے پی کے تحت چلائیں گے. تو یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے قوم کے ساتھ. بڑے میاں صاحب تو یہ بتائیں نا کہ 40 سال میں پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا کس نے؟ آپ جو پی ڈی ایم کی حکومت جس میں یہ ساری پارٹیاں شامل ہیں اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کاریگری دکھاتی ہیں، انہی لوگوں کی تو حکومت رہی ہے اتنے عرصے میں، اور ان لوگوں نے ان اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہ پاکستان کا ادارہ جو پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا تھا، وہ ادارہ جو بہت ساری ایئر لائنز کو ٹرین کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، جس نے بڑی بڑی ایئر لائنز کو کھڑا کر دیا، وہ ادارہ جس کے اوپر سب کا اعتماد تھا، اس ادارے کی تباہی میں میاں نواز شریف کا کیا ہاتھ نہیں ہے؟ ان کی حکومتیں شامل نہیں رہیں؟ پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور ان کی حکومتوں کا ہاتھ نہیں ہے کیا؟ کیا اس میں ان کی جو اتحادی جماعتیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، مسٹر مولانا سب شریک نہیں ہیں ان اتحادوں میں اور ان حکومتوں میں؟ اور یہ 3.5 سال میں یہ جو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے، تو 3.5 سال میں آپ نے کیوں نہیں چلایا؟ جبکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ بات کہتی تھی کہ ہم پاکستان اسٹیل کو بھی چلا کے دکھائیں گے اور سارے اداروں کو چلا کے دکھائیں گے. تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ تو اس لیے یہ جماعتیں جو اب اس وقت یہ سیاست بازی کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو جواب دہ ہے اس بات کے کہ انہوں نے قومی اداروں کو تباہ کیا ہے. اور یہ جو پورا پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس پورے عمل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں اور ان پر ہمیں اتنے 100 ارب روپے دینے پڑتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس بوجھ کو کس نے ہمارے اوپر لادا ہے؟ یہ 2008 میں پاکستان اسٹیل ایک پروفیٹیبل ادارہ تھا، تو 2008 کے بعد یہ خسارے میں کیوں گیا؟ میاں نواز شریف بتائیں انہوں نے پاکستان اسٹیل کی گیس بند کیوں کی تھی؟ اگر وہ گیس ملتی رہتی پاکستان اسٹیل کو اور کرپشن نہ ہو رہی ہوتی، اس وقت لوٹ مار نہ ہو رہی ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں، تو یہ ادارہ تو پروفٹ دینے والا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ بیچیں. اور اگر ملازمین بھی جعلی طریقے سے بھرتی ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور جو صحیح ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا کہ رسپانسبل ہیں یہ سارے لوگ.
بڑے بڑے ایم ڈی آپ کو نظر آتے ہیں جس میں فوجی ایم ڈی بھی لگائے جاتے تھے، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے ادارے ہوں. تو یہ جو اندھی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس سے پہلے اس بات کی جواب دہی اس پورے حکمران طبقے پر عائد ہوتی ہے کہ جس طبقے نے پاکستان کے ان قومی اداروں کو برباد کیا ہے. پہلے ان کو فکس کرو، ان کو سزائیں تو دو، تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی بولی لگنی چاہیے. تو اس لیے بہت دکھ کا مقام ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے کہ ہمارے اتنے بہترین اداروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اب یہ مزید کسی اور دھندے میں پڑ کے بولیاں لگانے کا یہ جو عمل شروع کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ جو ادارے ان کے تحت ہیں ان کو چلا کر دکھائے. کرپشن ہے تو آپ کی وجہ سے، ہمارا مسئلہ نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن سے زیادہ کرپشن ہے، اور اس کرپشن کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو حکومت میں شامل ہیں. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کو بھی فکس ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی ذمہ داری. اب دیکھیں نا، یہ پی آئی اے، یہ پاکستان ریلوے اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں جو اسٹریٹجک ادارے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی اسٹریٹجک اداروں کو فروخت نہیں کیا جاتا، ان کے تمام چیزوں کو سیکیور کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بس بھیڑ چال میں جو چاہو کرتے رہو. اگر آپ پر یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بوجھ ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آئی پی پیز بوجھ ہیں اس کا کیا کیا آپ نے؟ یہ جو 2000 ارب روپے سے زیادہ پیمنٹ ایک سال میں ہم نے ادا کی ہے پاکستانی قوم نے چند لوگوں کو، تو یہ تو پرائیویٹائز ہے نا. اور ان میں سے اس عجیب پرائیویٹائزیشن ہے کہ اس میں 52% گورنمنٹ کے ہیں، اور پھر یہ ملا جلا کر ایک دھندا بناتے ہیں، لوگوں کے شیئرز لیتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر کرپشن کا دھندا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اتنی تباہی مل رہی ہے. تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اور یہ تو بتائیں کہ جو آئی پی پیز ہیں یہ انکم ٹیکس سے مستثنا کیوں ہیں؟ ایک تنخواہ دار آدمی کا آپ ٹیکس ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں، 400 ارب روپے ایک سال میں پاکستان کے تنخواہ دار لوگوں نے جمع کرایا اور مزید ٹیکس لگا دیا ان کے اوپر، سلیب خراب کر دیا. نہ جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ آئی پی پی سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، ان کو استثنا دیا ہوا ہے. ہزاروں ارب روپے کھا چکے ہیں یہ لوگ. تو چند لوگوں کو مراحت ملے اور پھر کہیں کہ قومی اداروں کو فروغ کر دو، تو قومی اداروں کو چلانا ذمہ داری ہے حکومت کی، اور ان کو چلائیں، اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں، اور جو اس نے کرپشن کی ہے وہ منظر عام پر آئے تو آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے تو سب سے بڑا بوجھ تو خود یہ حکومت ہے پاکستانی قوم پر. ابھی وزیر اعظم اور صدر صاحب کے طیاروں کی دیکھ بھال مینٹیننس کے لیے 2.25 ارب روپے منظور ہوئے ہیں. 1 ارب 80 کروڑ روپے. تو ان سے بڑا کون سا بوجھ ہے ہمارے اوپر؟ ان کے بوجھ کم نہیں ہوں گے، یہ قوم اٹھائے گی. ان کے پیٹرول فری، ان کی بجلی فری، ان کی گاڑیاں بڑی، ان کے عللے تللے، ان کے پروٹوکول، ایک بڑی تعداد پولیس کی ان کی حفاظت پہ معمور. سب سے بڑا بوجھ تو یہ حکمران طبقہ ہے ہمارے اوپر، تو ان کو ہٹنا چاہیے ہمارے سروں سے. تو اس لیے قومی اداروں کی اس طرح لوٹ سیل نہیں ہونی چاہیے. قوم کو جواب دہ ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ انہوں نے ان کا کیا حال کیا ہے. ایک ہمارے پاس مثال موجود ہے نا کہ الیکٹرک کی، یہ بھی اسی طرح کھمبوں کی قیمت کے برابر 16 ارب روپے میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا. 1.65 روپے اس کا جو ہے وہ شیئر انہوں نے فروخت کیا تھا. اس وقت مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں 10 روپے سے 30 روپے تک. 1 روپے 65 پیسے کہہ رہا ہوں، 1 روپے 65 پیسے کا شیئر فروخت کیا تھا انہوں نے اس وقت، جبکہ 10 روپے سے زائد اس کی قیمت تھی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس وقت ایم کیو ایم یہاں پر براجمان تھی، مشرف صاحب کی حکومت تھی. پھر پیپلز پارٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے 2009 میں اس کو دوبارہ بیچ دیا، اور 50 ارب روپے اس وقت کے جو آج کے 200-300 ارب روپے بنتے ہیں وہ قومی خزانے سے ادا کیے گئے. زرداری صاحب جواب دیں. یہ اندھی پرائیویٹائزیشن، لوٹ مار، اور جتنے پیرامیٹرز تھے اس وقت کے، بہت خراب تھا نا کہ یہ سی، لیکن وہ جتنے یونٹ بناتا تھا اب اس سے 15-20% یونٹ کم ہو گئے. اور جتنا جو ہے اس وقت جو ہمارے پاس 18 لاکھ صارفین تھے، تو اب یہ تقریباً کتنے ہو گئے؟ ابھی یہ 38 لاکھ کے قریب صارفین ہو گئے. صارفین کی تعداد بڑھ گئی، یونٹ کم ہو گئے.
सब्सिडी 1-1.5 अरब रुपए थी, वो पता नहीं सैकड़ों अरब रुपए में चली गई। आप अंदाजा लगाइए कितने इदारों का नादहिंदा बन गया क्या इलेक्ट्रिक। और अभी जो ताजा कार्रवाई की गई है, सिर्फ जमात इस्लामी ने मुकाबला किया नेपरा में। बताएं ये सारे ठेकेदार, सियासी ठेकेदार, ये क्यों नहीं नेपरा में जाते, कराची के अवाम का मुकदमा लड़ते, और जब बिजली की कीमतें तय हो रही होती तो पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ते। सिवाय जमात इस्लामी के कोई नहीं लड़ रहा। और इनको जनरेशन का जो लाइसेंस दिया गया है, टैरिफ दिया गया है, ये डॉलर बेस दिया गया है, ये टेक और पे दिया गया है, एक आईपीपी की भी बदतरीन शक्ल। और 40 साल पुराना बिन कासिम के जो गंदे प्लांट हैं, खराब प्लांट हैं, जिनको अब बिल्कुल डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, उसकी बुनियाद के ऊपर टैरिफ दिया गया। अब कराची के अवाम से ये लूट मार की जाएगी। यह है इनकी अंधी प्राइवेटाइजेशन। ये प्राइवेटाइज करके लोगों को लूटना चाहते हैं। पहले इदारे तबाह करो, बर्बाद करो, फिर उसके बाद मन माने लोगों को प्राइवेटाइज कर दो और फिर लूट मार करो। तो इससे तो पाकिस्तान के इदारे ठीक नहीं होते, लूटमार शुरू हो जाती है। जो निजी शोबे में इंटरप्राइजेस काम कर रही हैं, उनको आप फैसिलिटेट करें। प्राइवेटाइजेशन को इस तरह से फैसिलिटेट करें कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी सही हो और उनको फैसिलिटेट भी किया जाए ताकि सर्विसेज बेहतर हो। लेकिन स्ट्रेटेजिक इदारों को आप इस तरह बर्बाद करके बेचना चाहते हैं, ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकता है। लिहाजा बहुत लंबी बात है, इस पर फिर इंशाअल्लाह ताला तफसील से किसी वक्त करेंगे। इस वक्त मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जो 26वीं आईनी तरमीम ये पास करवाई गई है, और एक ऐसी असम्बली जिसमें तकरीबन 2/3 अफरादी ऐसे होंगे, आधे से ज्यादा तो हैं कम से कम, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो नहीं जीते और इन्हें जबरदस्ती फॉर्म 47 में जितवाया गया है। शाहकार है कराची का इलेक्शन। इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने 5,500 पोलिंग स्टेशन और 22,000 पोलिंग बूथ में से एक भी नहीं जीता, और उसकी कौमी असम्बली में इस वक्त सीटों की तादाद बनती है 22, कराची हैदराबाद प्लस रिजर्व सीट मिला के। 1 लाख वोट नहीं लिए पूरे कराची हैदराबाद से 1.25 लाख लिए होंगे, और इनकी बनती हैं कौमी की 22 सीटें माशाल्लाह। और जो जीते हैं, या जमात इस्लामी जीती है या पीटीआई जीती है, उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये करप्ट जो इंतखाब था और करप्ट असम्बली जो इतनी बड़ी करप्शन के साथ वजूद में आई हो, कब्जा करके बैठे हो। नवाज शरीफ साहब अपने लाहौर के हल्के से तकरीबन हार गए 60,000 वोटों से। इनके वोटों में 70,000 वोट ऐड करके इनको जिता दिया गया, वो पूरे खानदान के साथ यही हुआ माशाल्लाह। तो ये अवाम में अनपॉपुलर, अवाम ने मुस्तरद कर दिया इन लोगों को और इनको जबरदस्ती लाकर बिठा दिया गया। इससे ये वो असम्बली वजूद में आई जो फैसला क्या कर रही है, 2/3 अक्सरियत से फैसला ये कर रही है कि वो आइन जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक है, उस आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को वो ढा रही है। और उसके बाद अदलिया के ऊपर शबखून मारा और अपनी मर्जी से जजों का तायुन करना, और एक ऐसी पार्लिमानी कमेटी पहले ही जिसकी मैंने लेजिटिमेसी बताई है कि यह है कि अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पर आज तहकीकात शुरू हो जाए तो सब फारिग। तो आप ये बताइए कि यह असम्बली यह फैसला करेगी कि कौन जज होगा, उनकी पार्लिमानी कमेटी, फिर वजीर आजम, फिर सदर, और फिर जो सीनियोरिटी का एक चीज सेटल हो गई तवील अरसे से, जिससे यह मसला खत्म हो गया था, उसको असर नो इन्होंने छेड़ दिया। हमारा मसला यह नहीं है कि एक्स कौन, वाई कौन और जी कौन। हमारा मसला यह है कि यह तरीक़ेकार गलत है। इस तरीक़ेकार से अदलिया पर कंट्रोल करने का इन्होंने फैसला किया है, कब्जा किया है, अपनी गिरफ्त को बढ़ाया है, इसको सियासी बना दिया, इसको हुकूमती बना दिया, इंसाफ को आजाद नहीं रहने दिया। यह बहुत बड़ा कारीवार हुआ है पाकिस्तान के आइन पर और पाकिस्तान के जमहूरी आजादियों पर और अदलिया पर। जाहिर है कि इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन यही है कि जो अवेलेबल फोरम मौजूद है उस पर हम बात करें। लिहाजा आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही इस पिटीशन को फाइल कर दिया है और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी भरपूर तरीके से कौम की तर्जुमानी करेगी। इस 26वीं आईनी तरमीम को खत्म होना चाहिए। और इस तरह की जो तरामीम होती हैं इसमें तो एक बहुत बड़ा होमवर्क किया जाता है। ये रात के अंधेरे में थोड़ी होता है कि रात 11 बजे इजलास शुरू करें और फजर तक चला के बस टोटल पूरा करें। और फिर खास तौर पर इसमें अहम बात यह है कि चंद वोट ऐसे भी हैं कि जो उस पार्टी के वोट नहीं थे, लोगों को तोड़ा गया था।
خریدا گیا تھا یا جو بھی کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ عمل ہوا ہے تو یہ ویسے ہی کرپٹ عمل ہے کہ آپ نے کرپشن کے ذریعے سے اپنی حمایت حاصل کی ہے. پہلے ہی غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی کم پڑ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں. وفاداریاں تبدیل کر کے جو بھی قانون سازی کی جائے گی اس کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا ان سب چیزوں کو ہم جا کر اس کا کیس لڑیں گے، اور ہمارا جو ہے وہ مطالبہ یہی ہے کہ اس میں فل بینچ بننا چاہیے، 17 کے 17 ججز ہونے چاہیے، تاکہ پھر قوم کے سامنے یہ پورا مقدمہ آئے. انشاءاللہ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے پیروی کرے گی، اور ہم قوم کے سامنے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ بھی اسی طرح سے ٹیلی کاسٹ ہو جس طرح سے پچھلے مقدمات جو ہے وہ لائیو چل رہے تھے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اسی طرح اس وقت گیس کا بحران ہے، اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب کے سامنے ہے. پورے ملک میں جس طرح سے بحران ہی بحران پیدا ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ہم بجلی کی قیمتوں پہ رو رہے ہوتے ہیں، اور یہ گیس کی فکس چارجز پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے الگ، نان پروٹیکٹڈ کے لیے الگ، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہزاروں روپے ایک ایک صارف سے لیے جا رہے ہیں. ابھی وہ ایک انہوں نے کوئی بفل شروع کیا ہے، کونیکل بفل کے نام پر 2-2.5 ہزار روپے لینے کا سلسلہ نیا شروع ہو گیا کہ وہ گیزر کے اوپر کوئی چیز لگائیں گے، اور اس میں ہی کیا لوٹ مار اور کرپشن اور کیوس ہوگا سب کو پتا ہے. ایک جگہ انہوں نے کر کے دیکھا ہے، اس میں پتہ چل گیا کہ کتنی گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہ جو لوگوں کو تنگ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، اپنے آداب پورے نہیں کرتے. ایف بی آر کے 25-26 ہزار ملازمین ہیں، اور ایف بی آر میں کرپشن 1299 روپے کی خود ایف بی آر کے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، ایک سال میں ہوئی. اب اندازہ لگائیے کہ خود ایف بی آر میں 1299 ارب روپے کی وہ کرپشن ہوئی ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے پیسے وصول نہیں کیے گئے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ الگ ہے. تو اتنا کرپٹ ادارہ 25,000 ملازمین کو بھی ہم پالیں، اور ان کی یہ کرپشن بھی، اور جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ بجلی کے بل سے کر رہے ہیں، پیٹرول کی لیوی سے کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں کہ جناب وہ آپ سے صابن پہ کر رہے ہیں، دالوں پہ کر رہے ہیں، چاول پہ کر رہے ہیں، ٹیکس لگا کے. یہ سارے ٹیکس تنخواہ دار سے کر رہے ہیں. امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا کر، ایکسپورٹ کے اوپر جو اشیاء آ رہی ہوتی ہیں ان پر تو سارے ٹیکس تو ڈائریکٹ لگ رہے ہیں. ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ اور ایف بی آر کے ملازمین کو ہم پال رہے ہیں، پاکستان کی قوم، اور ایف بی آر کی کرپشن اس کو بھی جو ہے وہ پاکستانی قوم برداشت کرے، اور آپ کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ بہت ظالمانہ طریقہ ہے حکومت کا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ کرپشن ہے بلکہ نااہلی بھی ہے، بیڈ گورننس ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی تو ختم ہو رہی ہے. اب یہاں پر ہمارے سارے صحافی بھائی موجود ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی چاول خریدتے ہوں گے، دال خریدتے ہوں گے، آٹا خریدتے ہوتے ہیں، کیا یہ سستا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. یہ سستائی کس کو کہتے ہیں کہ چونکہ پچھلے سال ہم نے 20 روپے کا آپ کے اوپر جو ہے وہ تیشہ چلایا تھا، تو اس مرتبہ چونکہ ہم نے صرف 18 روپے کا تیشہ چلایا ہے تو مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ جھوٹ ہے جو پورے پاکستان کے عوام سے یہ حکومت بول رہی ہے. کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی کرپشن بڑھ رہی ہے، ان کی لوٹ مار بڑھ رہی ہے. اس لیے جب تک بجلی کے بل کم نہیں کیے جائیں گے، یہ میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو اسٹرگل کی آئی پی پیز کے حوالے سے، 5 آئی پی پیز سے معاہدے منسوخ ہوئے، پھر اس کے بعد 8 آئی پی پیز سے بات ہوئی، اور آج مجھے امید ہے کہ ایک فائنل ہونے جا رہی ہے، 17 آئی پی پیز سے رینیگوشیٹ ہو رہا ہے، اور یہ ٹیک اور پے کے معاہدے ٹیک اینڈ پے میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک پیش رفت ضرور ہے، لیکن بجلی کے بل میں آنا چاہیے اس کا فائدہ. جس طرح معاہدہ کیا تھا وہ حکومت نے ہمارے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بالکل فالو اپ بھی کر رہے ہیں مسلسل، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں گے. تو بس بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اول تو یہ کہ جس اسٹیک کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو 15 دے دی ہیں ایم کیو ایم کو، جو بچ گئی تھیں وہ پی پی کو دے دی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت سکتی ہے کبھی؟ یہ ان کا اسٹیک ہے. یہ تو آ کے قبضہ کر لو، بولو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں، اور آپ سے چونکہ ہم نے چھین لیا ہے لہٰذا آپ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. یہ ان کا جو میئر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا اسٹیک ہے.
یہ کراچی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو اسٹیک ہولڈر بنے، یہ تو قبضہ کر کے میئر بنے ہوئے ہیں، یہ تو قبضہ کر کے پورے بلدیہ کے اوپر جو انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے، ٹاؤن چھینے ہیں، یوسیز چھینی ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو پارٹیاں نون لیگ ہے، یہ جتنے لوگ بھی جعلی طریقے سے آئیں گے، ان کا کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کی بنیادی ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم آئین کے کسٹوڈین ہیں۔ پروفیسر عبدالغفور احمد کا آئین بنانے میں کلیدی کردار تھا، اتفاق رائے پیدا کیا تھا، اور بڑے مشکل حالات میں پاکستان کو ایک متفقہ آئین ملا تھا، اس لیے ہم اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اور جہاں تک آپ اور تفصیل میں جائیں گے تو جو ہماری پٹیشنز موجود ہیں، جو ٹریبونلز میں ساری کارروائیاں چل رہی ہیں، ہمارا گلا سڑا نظام ہے جس کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا۔ آج فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے ہو جائیں تو پتہ بھی چل جائے گا کہ کس کا اسٹیک ہے اور کس کا نہیں ہے۔ لہذا یہ ہم نے جو ترجمانی کی ہے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے آئین کی، اس کی بالادستی کی، اور انشاءاللہ ہم اس مقدمے کو لڑیں گے۔ بالکل جائیں گے۔ اول تو یہ ہے کہ پہلے ہم خود ہائی کورٹ میں دیکھیں گے اس بات کو کہ کن گراؤنڈز پر یہ جب سال اور دو سال ڈیلے کرتے ہیں پہلے کورٹس۔ ہمیں افسوس ہے پاکستان میں جو یہ عدلیہ ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور پہلے یہ ڈیلے کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کے الیکٹرک کے حوالے سے ایک کیس سپریم کورٹ میں موجود تھا، 7 سال کیس نہیں چلایا سپریم کورٹ نے۔ 7 سال بعد کہتے ہیں چونکہ 7 سال ہو گئے لہذا جو ہے نا وہ ہم اس کو بھی ڈسپوز آف کرتے ہیں، اور پھر آپ فریش طریقے سے لے کر آئیں چیزوں کو۔ بالکل اسی طرح 7 سال 1.5 سال بعد پھر اس کے بعد جس بنیاد پر ہم نے یہ کیس کیا تھا اس پر پھر الیکشن ہو گئے، ضمنی انتخاب ہو گئے، سیٹیں ہو گئیں، اس پر کیس کیا، وہ ایک تماشا مچاتے ہیں۔ یہ عدلیہ کے اندر بھی ایک تماشا مچا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تو سب چیزیں ہو چکی ہیں تو ہم اس کے تمام قانونی پہلوؤں کو دیکھیں گے اور ہم ایسے پیچھے نہیں چھوڑیں گے، اور جو جینوئن بات ہے وہ کریں گے۔ اور ہماری پلی بہت واضح ہے کہ جب ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا تو اس پروسیس کے شروع ہونے کے بعد، الیکشن کے پروسیس کے شروع ہونے کے بعد، اس الیکشن سے متعلق قانون سازی کر کے اس الیکشن پہ جو اثر انداز ہونے والا عمل ہے وہ غلط ہے، قانونی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ کورٹ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ دوبارہ سمجھائیں گے۔ اچھا عابد صاحب بتا دیجیے گا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بھی آپ عدالت سے رابطہ کریں گے، اور سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے کے لیے بیرون ملک کرتے ہیں، تو کیا آپ اپنا علاج بھی بیرون ملک کرواتے ہیں؟ پاکستان کا علاج بہتر ہے؟ بات یہ ہے میرے بھائی، یہ پی آئی اے والے مسئلے پہ چونکہ نجکاری ہوئی نہیں ہے تو اس پہ ہم کیسے جائیں؟ البتہ اس پورے عمل پر ہم دیکھ سکتے ہیں، مشاورت کر سکتے ہیں قانونی کہ اس پہ ہم کیس کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ہم تو آپ کے سامنے ہی رہتے ہیں بھائی، ہماری مرض بھی یہیں کے ہیں، علاج بھی یہیں کے ہیں۔ اصل میں ہمارے بہت سارے پاکستان کے عوام کے امراض کی ذمہ داری وہ لوگ ہیں جو باہر جا کے علاج کراتے ہیں۔ ہمیں بیمار کرنے والے، پاکستان کے لوگوں سے صحت کی سہولت چھیننے والے، تعلیم کی سہولت چھیننے والے 40 50 سال سے یہ لوگ حکمران ہیں، اور ایک اسپتال بھی اس طرح کا نہیں ہے جہاں پر یہ اپنا علاج کرا سکیں۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم میں بیماریاں پھیلائی ہیں، امراض پھیلائے ہیں۔ تو یہ جب تک ان لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے، ایک پورا طبقہ ہے، میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کرتا، ایک طبقہ ہے، ایک پارٹی میں ایک ہوگا، دوسری میں ایک خاندان ہے، ایک پارٹیاں منتخب کر لیتے ہیں، ایک فوج میں چلا جاتا ہے، ایک بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے، ایک عدلیہ میں چلا جاتا ہے، کچھ پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، خاندان کی اجارہ رہتی ہے، اسی وہ خاندان ایک پارٹی میں جاتا ہے، وہ پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے، دوسری میں جاتا ہے، دوسری پاپولر۔ یہ تو نظام ہے یہاں پر۔ ان سب لوگوں سے کیا توقع ہے؟ بہرحال عوام کو ان کے مقابلے میں لڑنا پڑے گا۔ شکریہ۔ اس میں طلباء و طالبات اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو میری دعا ہے کہ سب اس ٹیسٹ میں کامیاب بھی ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب کو پڑھائیں گے اور آگے پڑھائیں گے۔ اور اب یہ پروجیکٹ ایک نیشنل پروجیکٹ بن گیا ہے، قومی سطح کا، اور 7 نومبر کو ہم لاہور میں لانچنگ کرنے جا رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے طلباء و طالبات اور نوجوانوں کے لیے یہ آئی ٹی پروگرام فری اسکالرشپ شروع کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر جنہیں مایوس کیا جا رہا ہے، جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اب پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں یہ مسائل ہیں اور وہ مسائل ہیں۔ تو جو مسائل جن لوگوں نے پیدا کیے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ سے جب تک
یہ قبضہ نہیں چھڑایا جائے گا تو یہ مسائل بڑھیں گے. پاکستان کے سارے لوگ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، لہٰذا یہ ملک جس میں اتنے سارے وسائل موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان وسائل کو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے حاصل کریں گے، اس کی جدوجہد کریں گے اور اپنے حصے کا کام بھی کرتے رہیں گے. تو مبارکباد الخدمت کراچی کو، الخدمت کی سرپرست اور صدر جناب منیم ظفر صاحب ان کو، کہ جنہوں نے اتنے بہترین طریقے سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جس پر ہمیں بات کرنی ہے. ہم پی آئی اے سے شروع کرتے ہیں. پی آئی اے کی نچکاری ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آئی ہے، اور حکومت کئی برس سے یہ کام کر رہی تھی کہ ہم پرائیویٹائز اس کو کرنے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک پروسیس انہوں نے اختیار کیا، اور پروسیس اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے اس کی بڈ کی ہے تو پہلے تو 5-6 لوگ اس میں شامل ہوئے، لیکن پھر بعد میں سب وڈرا کر گئے اور ایک پارٹی رہ گئی جس نے 10 ارب روپے لگائے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پی آئی اے جس کی ابھی ان حالات میں بھی جو ورث بنتی ہے وہ اس کے اثاثہ جات ہی 152 ارب روپے کے ہیں، اس کی رائلٹی کی مد میں 202 ارب روپے ہیں، اور اسی طرح ریسیویبل جو ہے اس کے 16 سے 17 ارب روپے ہیں، اور 7100 ملازمین اور 2400 ڈیلی ویجز کے ملازمین. اتنا بڑا ادارہ، اور اس ادارے کو جب اس کی بڈ کی گئی ہے تو 10 ارب روپے کی آخری قیمت، آخری اور پہلی قیمت لگی ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکمران طبقے نے کیا عالم کیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حکمران جو 40-50 سال سے برسر اقتدار ہیں اور جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا، جنہوں نے اسٹیل مل کو تباہ کیا، جنہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو تباہ کیا، وہی بڑے میاں صاحب اپنی صاحبزادی سے فرماتے ہیں کہ پنجاب کے تحت پی آئی اے کو آپ لے لیجئے اور ہم اس کو پنجاب کے تحت چلائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات، اور جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور یہ ان سب لوگوں نے یہ بات کہی ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. اسی طرح جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، انہوں نے بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم اس کو کے پی کے تحت چلائیں گے. تو یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے قوم کے ساتھ. بڑے میاں صاحب تو یہ بتائیں نا کہ 40 سال میں پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا کس نے؟ آپ جو پی ڈی ایم کی حکومت جس میں یہ ساری پارٹیاں شامل ہیں اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کاریگری دکھاتی ہیں، انہی لوگوں کی تو حکومت رہی ہے اتنے عرصے میں، اور ان لوگوں نے ان اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. وہ پاکستان کا ادارہ جو پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا تھا، وہ ادارہ جو بہت ساری ایئر لائنز کو ٹرین کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، جس نے بڑی بڑی ایئر لائنز کو کھڑا کر دیا، وہ ادارہ جس کے اوپر سب کا اعتماد تھا، اس ادارے کی تباہی میں میاں نواز شریف کا کیا ہاتھ نہیں ہے؟ ان کی حکومتیں شامل نہیں رہیں؟ پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور ان کی حکومتوں کا ہاتھ نہیں ہے کیا؟ کیا اس میں ان کی جو اتحادی جماعتیں، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، مسٹر مولانا سب شریک نہیں ہیں ان اتحادوں میں اور ان حکومتوں میں؟ اور یہ 3.5 سال میں یہ جو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے، تو 3.5 سال میں آپ نے کیوں نہیں چلایا؟ جبکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ بات کہتی تھی کہ ہم پاکستان اسٹیل کو بھی چلا کے دکھائیں گے اور سارے اداروں کو چلا کے دکھائیں گے. تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ تو اس لیے یہ جماعتیں جو اب اس وقت یہ سیاست بازی کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو جواب دہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے قومی اداروں کو تباہ کیا ہے. اور یہ جو پورا پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس پورے عمل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں اور ان پر ہمیں اتنے 100 ارب روپے دینے پڑتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس بوجھ کو کس نے ہمارے اوپر لادا ہے؟ یہ 2008 میں پاکستان اسٹیل ایک پروفیٹیبل ادارہ تھا، تو 2008 کے بعد یہ خسارے میں کیوں گیا؟ میاں نواز شریف بتائیں انہوں نے پاکستان اسٹیل کی گیس بند کیوں کی تھی؟ اگر وہ گیس ملتی رہتی پاکستان اسٹیل کو اور کرپشن نہ ہو رہی ہوتی، اس وقت لوٹ مار نہ ہو رہی ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں، تو یہ ادارہ تو پروفٹ دینے والا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ بیچیں. اور اگر ملازمین بھی جعلی طریقے سے بھرتی ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور جو صحیح ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا کہ رسپانسبل ہیں یہ سارے لوگ. بڑے بڑے ایم ڈی آپ کو نظر آتے ہیں، جس میں فوجی ایم ڈی بھی لگائے جاتے تھے، چاہے وہ اسٹیل مل ہو، چاہے وہ جو ہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے ادارے ہوں. تو یہ جو اندھی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، اس سے پہلے اس بات کی جواب دہی اس پورے حکمران طبقے پر عائد ہوتی ہے
کہ جس طبقے نے پاکستان کے ان قومی اداروں کو برباد کیا ہے. پہلے ان کو فکس کرو, ان کو سزائیں تو دو, تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی بولی لگنی چاہیے. تو اس لیے بہت دکھ کا مقام ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی قوم کے لیے, کہ ہمارے اتنے بہترین اداروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اب یہ مزید کسی اور دھندے میں پڑ کے بولیاں لگانے کا یہ جو عمل شروع کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ جو ادارے ان کے تحت ہیں ان کو چلا کر دکھائے. کرپشن ہے تو آپ کی وجہ سے, ہمارا مسئلہ نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن سے زیادہ کرپشن ہے, اور اس کرپشن کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو حکومت میں شامل ہیں. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کو بھی فکس ہونا چاہیے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری. اب دیکھیں نا, یہ پی آئی اے, یہ پاکستان ریلوے, اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں, جو اسٹریٹجک ادارے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی اسٹریٹجک اداروں کو فروغ نہیں کیا جاتا, ان کے تمام چیزوں کو سیکیور کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بس بھیڑ چال میں جو چاہو کرتے رہو. اگر آپ پر یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بوجھ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آئی پی پیز بوجھ ہے اس کا کیا کیا آپ نے؟ یہ جو 2000 ارب روپے سے زیادہ پیمنٹ ایک سال میں ہم نے ادا کی ہے پاکستانی قوم نے چند لوگوں کو, تو یہ تو پرائیویٹائز ہے نا. اور ان میں سے اس عجیب پرائیویٹائزیشن ہے کہ اس میں 52% گورنمنٹ کے ہیں, اور پھر یہ ملا جلا کر ایک دھندا بناتے ہیں, لوگوں کے شیئرز لیتے ہیں, اس کے ساتھ مل کر کرپشن کا دھندا کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اتنی تباہی مل رہی ہے. تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اور یہ تو بتائیں کہ جو آئی پی پیز ہیں یہ انکم ٹیکس سے مستثنا کیوں ہیں؟ ایک تنخواہ دار آدمی کا آپ ٹیکس ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں, 400 ارب روپے ایک سال میں پاکستان کے تنخواہ دار لوگوں نے جمع کرایا, اور مزید ٹیکس لگا دیا ان کے اوپر, سلیب خراب کر دیا. نہ جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ آئی پی پی سے ٹیکس وصول کرتے ہیں, ان کو استثنا دیا ہوا ہے. ہزاروں ارب روپے کھا چکے ہیں یہ لوگ. تو چند لوگوں کو مراحت ملے اور پھر کہیں کہ قومی اداروں کو فروغ کر دو, تو قومی اداروں کو چلانا ذمہ داری ہے حکومت کی, اور ان کو چلائیں, اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں, اور جو اس نے کرپشن کی ہے وہ منظر عام پر آئے, تو آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے تو سب سے بڑا بوجھ تو خود یہ حکومت ہے پاکستانی قوم پر. ابھی وزیر اعظم اور صدر صاحب کے طیاروں کی دیکھ بھال مینٹیننس کے لیے 2.25 ارب روپے منظور ہوئے ہیں. 1 ارب 80 کروڑ روپے. تو ان سے بڑا کون سا بوجھ ہے ہمارے اوپر؟ ان کے بوجھ کم نہیں ہوں گے, یہ قوم اٹھائے گی. ان کے پیٹرول فری, ان کی بجلی فری, ان کی گاڑیاں بڑی, ان کے اللے تللے, ان کے پروٹوکول, ایک بڑی تعداد پولیس کی ان کی حفاظت پہ مامور. سب سے بڑا بوجھ تو یہ حکمران طبقہ ہے ہمارے اوپر, تو ان کو ہٹنا چاہیے ہمارے سروں سے. تو اس لیے قومی اداروں کی اس طرح لوٹ سیل نہیں ہونی چاہیے. قوم کو جواب دہ ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ انہوں نے ان کا کیا حال کیا ہے. ایک ہمارے پاس مثال موجود ہے نا کہ الیکٹرک کی, یہ بھی اسی طرح کھمبوں کی قیمت کے برابر 16 ارب روپے میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا. 1.65 روپے اس کا جو ہے وہ شیئر انہوں نے فروخت کیا تھا. اس وقت مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں 10 روپے سے 30 روپے تک, 1 روپے 65 پیسے کہہ رہا ہوں, 1 روپے 65 پیسے کا شیئر فروخت کیا تھا انہوں نے اس وقت, جبکہ 10 روپے سے زائد اس کی قیمت تھی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس وقت ایم کیو ایم یہاں پر براجمان تھی, مشرف صاحب کی حکومت تھی. پھر پیپلز پارٹی آئی, اور پیپلز پارٹی نے 2009 میں اس کو دوبارہ بیچ دیا, اور 50 ارب روپے اس وقت کے, جو آج کے 200-300 ارب روپے بنتے ہیں, وہ قومی خزانے سے ادا کیے گئے. زرداری صاحب جواب دیں. یہ اندھی پرائیویٹائزیشن, لوٹ مار, اور جتنے پیرامیٹرز تھے اس وقت کے, بہت خراب تھا نا کہ یہ سی, لیکن وہ جتنے یونٹ بناتا تھا اب اس سے 15-20% یونٹ کم ہو گئے. اور جتنا جو ہے اس وقت جو ہمارے پاس 18 لاکھ صارفین تھے, تو اب یہ تقریباً کتنے ہو گئے؟ ابھی یہ 38 لاکھ کے قریب صارفین ہو گئے. صارفین کی تعداد بڑھ گئی, یونٹ کم ہو گئے. سبسڈی 1.5 ارب روپے تھی, وہ پتہ نہیں سینکڑوں ارب روپے میں چلی گئی. آپ اندازہ لگائیے کتنے اداروں کا نادہندہ بن گیا کیا الیکٹرک. اور ابھی جو تازہ کارروائی کی گئی ہے, صرف جماعت اسلامی نے مقابلہ کیا نیپرا میں
بتائیں یہ سارے ٹھیکیدار، سیاسی ٹھیکیدار یہ کیوں نہیں نیپرا میں جاتے کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑتے، اور جب بجلی کی قیمتیں طے ہو رہی ہوتی تو پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑتے؟ سوائے جماعت اسلامی کے کوئی نہیں لڑ رہا. اور ان کو جنریشن کا جو لائسنس دیا گیا ہے، ٹیرف دیا گیا ہے، یہ ڈالر بیس دیا گیا ہے، یہ ٹیک اور پے دیا گیا ہے، آئی پی پی کی بھی بدترین شکل. اور 40 سالہ پرانا بن قاسم کے جو گندے پلانٹ ہیں، خراب پلانٹ ہیں، جن کو اب بالکل ڈسپوز آف ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر ٹیرف دیا گیا. اب کراچی کے عوام سے یہ لوٹ مار کی جائے گی. یہ ہے ان کی اندھی پرائیویٹائزیشن. یہ پرائیویٹائز کر کے لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں. پہلے ادارے تباہ کرو، برباد کرو، پھر اس کے بعد من مانے لوگوں کو پرائیویٹائز کر دو اور پھر لوٹ مار کرو. تو اس سے تو پاکستان کے ادارے ٹھیک نہیں ہوتے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. جو نجی شعبے میں انٹرپرائزز کام کر رہی ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. پرائیویٹائزیشن کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی صحیح ہو اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے تاکہ سروسز بہتر ہوں. لیکن اسٹریٹجک اداروں کو آپ اس طرح برباد کر کے بیچنا چاہتے ہیں، یہ کس طرح سے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ لہذا بہت لمبی بات ہے، اس پر پھر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کسی وقت کریں گے. اس وقت میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جو 26ویں آئین ترمیم یہ پاس کروائی گئی ہے، اور ایک ایسی اسمبلی جس میں تقریباً 2/3 افراد ہی ایسے ہوں گے، آدھے سے زیادہ تو ہیں کم از کم، جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، جو نہیں جیتے اور انہیں زبردستی فارم 47 میں جتوایا گیا ہے. شاہکار ہے کراچی کا الیکشن. اس الیکشن میں ایم کیو ایم نے 5,500 پولنگ اسٹیشن اور 22,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتا، اور اس کی قومی اسمبلی میں اس وقت سیٹوں کی تعداد بنتی ہے 22، کراچی حیدرآباد پلس ریزرو سیٹ ملا کے. 1 لاکھ ووٹ نہیں لیے پورے کراچی حیدرآباد سے 1.25 لاکھ لیے ہوں گے، اور ان کی بنتی ہیں قومی کی 22 سیٹیں ماشاءاللہ. اور جو جیتے ہیں یا جماعت اسلامی جیتی ہے یا پی ٹی آئی جیتی ہے ان کی نمائندگی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کرپٹ جو انتخاب تھا اور کرپٹ اسمبلی جو اتنی بڑی کرپشن کے ساتھ وجود میں آئی ہو، قبضہ کر کے بیٹھے ہو. نواز شریف صاحب اپنے لاہور کے حلقے سے تقریباً ہار گئے 60,000 ووٹوں سے. ان کے ووٹوں میں 70,000 ووٹ ایڈ کر کے ان کو جتا دیا گیا. وہ پورے خاندان کے ساتھ یہی ہوا ماشاءاللہ. تو یہ عوام میں انپاپولر، عوام نے مسترد کر دیا ان لوگوں کو اور ان کو زبردستی لا کر بٹھا دیا گیا. اس سے یہ وہ اسمبلی وجود میں آئی جو فیصلہ کیا کر رہی ہے؟ 2/3 اکثریت سے فیصلہ یہ کر رہی ہے کہ وہ آئین جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اس آئین کے بنیادی اسٹرکچر کو وہ ڈھا رہی ہے. اور اس کے بعد عدلیہ کے اوپر شبخون مارا اور اپنی مرضی سے ججوں کا تعین کرنا. اور ایک ایسی پارلیمانی کمیٹی پہلے ہی جس کی میں نے لیجیٹیمیسی بتائی ہے کہ یہ ہے کہ اگر فارم 45 کی بنیاد پر آج تحقیقات شروع ہو جائیں تو سب فارغ. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ کون جج ہوگا، ان کی پارلیمانی کمیٹی، پھر وزیر اعظم، پھر صدر، اور پھر جو سینیورٹی کا ایک چیز سیٹل ہو گئی طویل عرصے سے جس سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا، اس کو از سر نو انہوں نے چھیڑ دیا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایکس کون، وائی کون اور زی کون. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. اس طریقہ کار سے عدلیہ پر کنٹرول کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، اپنی گرفت کو بڑھایا ہے، اس کو سیاسی بنا دیا، اس کو حکومتی بنا دیا، انصاف کو آزاد نہیں رہنے دیا. یہ بہت بڑا کاروبار ہوا ہے پاکستان کے آئین پر اور پاکستان کے جمہوری آزادیوں پر اور عدلیہ پر. ظاہر ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ جو اویلیبل فورم موجود ہے اس پر ہم بات کریں. لہذا آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی اس پٹیشن کو فائل کر دیا ہے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے قوم کی ترجمانی کرے گی. اس 26ویں آئینی ترمیم کو ختم ہونا چاہیے. اور اس طرح کی جو ترامیم ہوتی ہیں اس میں تو ایک بہت بڑا ہوم ورک کیا جاتا ہے. یہ رات کے اندھیرے میں تھوڑی ہوتا ہے کہ رات 11 بجے اجلاس شروع کریں اور فجر تک چلا کے بس ٹوٹل پورا کریں. اور پھر خاص طور پر اس میں اہم بات یہ ہے کہ چند ووٹ ایسے بھی ہیں کہ جو اس پارٹی کے ووٹ نہیں تھے، لوگوں کو توڑا گیا تھا، خریدا گیا تھا یا جو بھی کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ عمل ہوا ہے تو یہ ویسے ہی کرپٹ عمل ہے کہ آپ نے کرپشن کے ذریعے سے اپنی حمایت حاصل کی ہے. پہلے ہی غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی کم پڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں.
وفاداریاں تبدیل کر کے جو بھی قانون سازی کی جائے گی اس کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا ان سب چیزوں کو ہم جا کر اس کا کیس لڑیں گے، اور ہمارا جو ہے وہ مطالبہ یہی ہے کہ اس میں فل بینچ بننا چاہیے، 17 کے 17 ججز ہونے چاہیے، تاکہ پھر قوم کے سامنے یہ پورا مقدمہ آئے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے پیروی کرے گی، اور ہم قوم کے سامنے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ بھی اسی طرح سے ٹیلی کاسٹ ہو جس طرح سے پچھلے مقدمات جو ہے وہ لائیو چل رہے تھے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس وقت گیس کا بحران ہے، اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب کے سامنے ہے، پورے ملک میں جس طرح سے بحران ہی بحران پیدا ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم بجلی کی قیمتوں پہ رو رہے ہوتے ہیں، اور یہ گیس کی فکس چارجز پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے الگ، نان پروٹیکٹڈ کے لیے الگ، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہزاروں روپے ایک ایک صارف سے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک انہوں نے کوئی بفل شروع کیا ہے، کونیکل بفل کے نام پر